مجموع میں بھی اللہ نے بات کرنے کی توفیق دی، کل خانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی توفیق دی، لیکن آج میں گونگا ہو چکا، پر جو اللہ دے عشق دی اگ میں اس بچے چ ویکھی آئی، رب کعبہ دی قسم میں کسی چ نہیں ویکھی۔ میرا بچہ ان پڑھ آئی، پڑھے ہوا کوئی نہ آئی، نہ دین نہ دنیا، انہوں ایک بیماری آئی جنہوں ڈسلیکسیا آندے کہ وہ بچہ حرف پہچان نہیں سکتا۔ بابا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا، وہ گر جاتا تھا، اپنے ہوش نہیں رہتا، ڈیک بنتا ہے، کسے دی غیبت نہیں کریں، کسے نالو دا حسد کوئی نہ ہے، کسے نالو دی لڑائی کوئی نہ ہے، کسے نالو رسیو یا کوئی نہ ہے، کسے نالو دی گلوات بند کوئی نہیں۔ زمینداراں دے پتراں دا کی حال، کسی نے اڑا دیا، اس نے خودکشی کی، اللہ دے واسطے میں پہلے بہت زخمی ہوں، یہ جیاں گلاں نال میں نے زخمی نہ شہید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ میرے محترم بھائیو دوستو، زندگی گزر گئی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام سناتے ہوئے، اللہ کی بات کرتے ہوئے۔
مجموع میں بھی اللہ نے بات کرنے کی توفیق دی، کل خانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی توفیق دی، لیکن آج میں گونگا ہو چکا ہوں۔ میں مولانا طارق جمیل نہیں بول رہا، میں ایک غم زدہ باپ بول رہا ہوں، زخمی دل، پارا پارا جگر، پھٹا ہوا سینہ، اس شکل و صورت کا ایک باپ ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے ہمیں تعزیت، افسوس ایک بڑی دولت دی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں شہرت مل گئی، نیک نامی ملی، شہرت نہیں نیک نامی ملی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، بڑی ناگواریوں کو سہا، مسکرا کر ٹال دیا۔ عاصم جمیل مجھے وہ زخم لگا کے گیا، میں نے کبھی ایسا زخم کھایا نہیں کہ اپنے باپ کی وفات نے مجھے توڑا تھا، لیکن اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے، انہیں وہ صدمہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کو ہوتا ہے۔ وہ بھی بڑا صدمہ تھا، لیکن اپنے جسم سے نکلا ہوا حصہ جب کٹا ہے اور میرے سامنے مٹی میں چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی کہانی، یوسف اپنے باپ سے جدا ہوئے 40 سال، یعقوب اپنے بیٹے سے جدا ہوئے 40 سال، لیکن اندھا کون ہوا تھا؟ اندھا کون ہوا تھا، یوسف یا یعقوب؟ یوسف یا یعقوب؟ فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام سے یہ لفظ نہیں ملتا یا اسفا علی ابی، ہائے میرے باپ کا درد، نہیں ملتا، لیکن قرآن کہتا ہے یا اسفا علی یوسف۔ وہ تو نبی، ایسے نبی کہ 4000 نبی ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، ایسا ایک طارق جمیل ہے، چھوٹا جا ماڑا جا، چھوٹے جائے دل لالا، چھوٹے جائے زلف، میں کی گل کراں تواڈے نال۔ میں اودی منجی میں کہا بیٹا میری منجی تو چاونے آئی، مینوں کیوں چوائی ہے؟
جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ میرے رب دا فرمان ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تنوں آزماونا ہے دکھ دے کے بھی سکھ دے کے۔ میرے رب دا امتحان ہے، اللہ میں نو پاس کرے، اللہ کسی نو یہ دکھ نہ بھی کھاوے، آ جاوے تو اللہ انہوں پاس کرے۔ میرے ترائے بیٹے ہیں چوئے سب تو وکھرا، ایک ماں دے پیٹ چو نکلے پر سب تو وکھرا بچہ ہے۔ میری عمر گزری دین دے راہ تے، اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت جو بڑے بڑے اولیاء کرام دی صحبت، پر جو اللہ دے عشق دی اگ میں اس بچے چ ویکھی آئی، رب کعبہ دی قسم میں کسی چ نہیں ویکھی، جو اللہ دے رسول دا عشق میں او دے چ ویکھی آئی، رب کعبہ دی قسم میں کسی چ نہیں۔ وہ دی تا اتنی عمر آئی اس چلیا جاؤں گا، میرے کو لو ایک بڑی قیمتی شے ہاتھوں نکل گئی۔ سانوں پتہ ہے جڑا بندہ آپ ممبر تے بہ جاوے، وہ دی سنی جاوے، وہ کہیں دی نہیں سندا، وہ دا سنن نو دل ہی نہیں کردا، وڈیائی آ جاندی۔ میرا بچہ ان پڑھ آئی، پڑھے ہوا کوئی نہ آئی، نہ دین نہ دنیا، انہوں ایک بیماری آئی جنہوں ڈسلیکسیا آندے کہ وہ بچہ حرف پہچان نہیں سکتا، انہوں شروع تو حرفاں دی پہچان کوئی نہ آئی، اور مرد دم تک انہوں حرفاں دی کوئی پہچان نہ آئی۔ لیکن جس لئے اللہ دی گل میرے نال کرندہ ہے، میں این کر کے 2 گھنٹے دی گل سننا، اور میرا سینہ پاٹتا ہے، اتنا اللہ او دے اندر، او دے دل وچ، او دے احساسات وچ اللہ دا عشق انج او دے اندر ہے۔ ہزاراں دفعہ اس میں نو آکھیا دنیا دی ہر شے موجود، ہر نعمت، بابا دعا کرو میں مر جاؤں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ کہو بیٹا تیرا باپ تا 70 سال دی عمر چ موت منگدے ڈردا ہے، تو 30 سال چ موت منگن لگ گئے۔ بابا میرے اوپر دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے، یہ دھوکہ ہے بابا، یہ دھوکہ ہے۔ میں اسے آپ تو بیان کرتے ہیں دنیا دھوکہ ہے، بابا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں زندگی نہیں چاہیے۔ کسی نے اڑا دیا، اس نے خودکشی کی، اللہ دے واسطے میں پہلے بہت زخمی ہوں، یہ جیاں گلہ نال میں نے زخمی لگا۔ شہید ہے میں وہ کہانی اس واسطے سنا رہا ہوں کہ منگیا کرو اللہ یہ جی اولاد دے، جڑی اللہ اس دے رسول دے عشق، میرا پوتر ڈاکٹر بن جاوے، میرا پوتر انجینئر بن جاوے، میرا پوتر سیاستدانہ دن میری تھارا MP دا ٹکٹ لے لوے۔ میرا بچہ تا میں نے نواں سبق سکھا گیا کہ بابا اللہ کے عشق کے سوا یہاں کچھ نہیں۔ خواجہ غلام فرید کا یہ شعر تھا اس کا، عشق تے آتش ڈوہیں برابر تے عشق دا تاو تا کھیڑا،
خواجہ صاحب کا یہ شعر میں نے 70 سالہ زندگی میں اس ایک بچے میں دیکھا تھا. اللہ کی قسم وہ تڑپتا تھا ایسے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے. میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا، وہ گر جاتا تھا، اپنے ہوش نہیں رہتا، ڈیک پڑھتا. میں نے آکھنا بابا آپ کو سر درد ہو گیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں 6-7 گھنٹے آپ سے اللہ پہ بولوں اور آپ میرا سن. میں تو 2 گھنٹے تو تے اللہ دی گل نہیں کر سکتا، اور میرے تے میرے رب دا کرم ہے، بہت کچھ پڑھن دا موقع دیتا. میں آکھا پتر میں تو پڑھی ہوئی گلاں کرے نا جڑیاں میں پڑھی، تیریاں تو کوئی آسمانی گلاں آندیاں. میرا دل کریندا میں 6-7 گھنٹے تھوڑے نال اللہ دی گل کروں، اللہ دے رسول دی گل کروں. ساڑے زمیندارہ کلچر وچ نوکراں دے بھانڈے بھی وکھرے ہوندے نے، انہاں دے نال گلبات بھی بڑے گندے جائے طریقے نال ہوندی ہے. نوکر کام کر رہے ہوندے ہیں، ہاتھ مٹی ہوندے ہیں، پکڑو پکڑی ہوندے ہیں، انہاں نوں ملدا ہی تو اگاں ہو کے جویں ساڈے نوکر ہوندے، انہاں دے ہاتھ چھڑ کے تے انہاں نوں سینے نال لا لیندے. او دے جنازے تے جتنے علاقے دے غریب آئے میں کدی کسی جگہ اس دن ساڑا گھر غریب عورتاں نال بھریا پیا. سانو پتہ بھی کوئی نہ ہے. پرسوں ساڑے ملازمہ دسیا 40 سال تو ساڑے کول کام کر رہی، میاں صاحب اسی آسم میاں دا ناشتہ لے کے جاندے اسے برتن واپس کر دیندا ہے، آندے جڑے بانڈے آئیں تسی کھاندے ہو وہ بانڈے لے آؤ، ساڑا توڑا کوئی فرق نہیں، وہ بانڈے لے کے وہ پرانے کپ پرانیاں پلیٹاں اس سے جو ناشتہ کریں. یہ بڑے بڑے علماء ان سستوں تو محروم رکھیں، انپڑھ ہو کے. میں وہ کہانی اس وقت سے نہیں سنا رہا کہ کوئی میں اپنا فخر بیان کرا، میں اس وقت سے سنا رہا کہ میں اپنے نبی دی زندگی اس بچے چ ویکھی ہے. ایک دن آکھن لگا بابا اگر کوئی میں ساری دنیا سونے چاندی دی بنا کے دے تو ایک پاسے موت رکھے تو میں آکھے اے لینا ہی کہ موت لینی، تو میں آکھا میں موت چاہی دیئے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہیے. کسے دی غیبت نہیں کریں، کسے نالو دا حسد کوئی نہیں، کسے نالو دی لڑائی کوئی نہیں، کسے نالو رسیو یا کوئی نہیں، کسے نالو دی گلوات بند کوئی نہیں. زمینداراں دے پتراں دا کی حال، اتھائیں جمعیاں میں اتھائیں پلیاں میں سارا چفیر زمینداراں دا ہے. کسے تو نفرت انہوں کوئی نہیں. او دی محفل کسے دی برائی نہ آئی، کسے نو ہمت ہی نہ ہوندی کہ کسے دی برائی کوئی کرے. ایتھے ساڑے کو لوہاراں دا ٹبر بیٹھا ہے، انہاں دی 5ویں پشت ساڑے کول آباد، انہاں دا ایک پتر پاگل ہے، بالکل پاگل ہے.
انہوں کوئی سینس کوئی نہیں، پیشاب بھی وچے، پخانہ بھی وچے، پاٹے ہوئے کپڑے. انہوں نے نویں فارچونر لے کے دیتی. سامنے وہ دی فیکٹری آئی، وہ اتنے موڑ تے بیٹھا ہوندا ہے. انہوں آدھے نو چاہ کے میری گڈی وچ بہاؤ. پیشاب والے کپڑیاں نال وڈی گڈیاں والے غریب نو نیڑیوں نہیں لگن دیندے. انہوں پیشاب والے کپڑیاں نال اپنی پچھلی سیٹ تے بیٹھا. انہوں اپنی فیکٹری لے جاندا ہے، نائی نو بلیندا ہے، وہ دے وال کٹائندا ہے، وہ دے خط کرویندا ہے، پھر انہوں پچھا باتھ روم وچ نویندا ہے، پھر انہوں کپڑے پویندا ہے، پھر انہوں کھانا کھویندا ہے. نہ وہ اپنی ماں نو سنجھنیندا ہے، نہ اپنے پیو نو. صرف ایک عاصم میاں میاں. ایک باری انہوں پیر تے سٹ لگ گئی، وڈا زخم آ گیا. وہ تو پاگل آئی. ماں پیو بھی وہ واسطے کچھ نہ کر سکتے. عاصم نو پتہ لگا، وہ گڈی تے گیا، انہوں چاہ کے آ اپنی گڈی وچ پایا، اپنے گھر لے آیا، اپنے نال والے بیڈ روم میں چودہ بستر وچھوایا. 15 دن وہ دی نوکراں طرح خدمت کی. جس لئے وہ زخم ٹھیک ہو گیا، وطن گھلیا. 2 دن پہلے رات نو ساڑا کوئی عزیز عاصم دی قبر تے گیا تھے. اتھے وہ کلا بیٹھا ہویا، رات دے کوئی 9-10 بجے آئیں کلا بیٹھا ہویا. خود کل پوچھتا میاں کی دے کہ میاں آئے، میاں آئے، میاں آئے. اپنی شہرت دا کوئی شوق نہ، اپنے پروٹوکول دا کوئی شوق نہ، اپنی وڈیائی دا کوئی شوق نہ. اللہ نے رزق دیتا ہوئے تے اپنے آپ دل ہوندا میرا پروٹوکول ہوئے، 2 اگوں ہون 2 پچھوں ہون. اللہ دی قسم زمینداران دے گھر جمع فقیر دل لے کے جا. میں نے تو دکھ درد ہے سارے خاندان آلے ہوئی کہ ایڈیاں صفتاں میرے گھر چو لگیاں گئے. کل پشاور چو ایک مولی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں. ایک ادواری میری ملاقات انہوں نے کدائیں کی تھی. انہوں دا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا. تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا. تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. غریب جی مولوی صاحب ہے، پشاور شران تھا کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے. ساندا میرے بابا نو دستے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، میں نو اپنا اس دیدار کروا دیتے پاگل دی وجہ میں نو اپنا دیدار کروا دیتے. دی زندگی دی سب تو وڈی اس عمر چاہتا بابا میں نو پراڈو لے دے، میں نو لینڈ کروزر لے دے، میں نو اے لے دے. بابا میں یورپ جاونا، میں امریکے جاونا ہے. بابا میں اللہ نال ملاقات کرنی، میں مر جاواں تو میں نو مل سی. تو میں کہا یار سانو تو نہ مار، سانو تو نہ مار میرا بچہ. ہارے لے
میں اللہ نو ملنا ہے، میں وہ گلاں کرنیاں، ڈھیر ساریاں گلاں کر وہ لاڈ آئے اپنے رب نال، میں یہ گل بھی کرنی ہے، یا اللہ تو میرے نبی نو اتنے دکھ کیوں دیتے؟ کل ایک خواب آیا کہ عاصم جمیل نے آکھیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کسے اس پاگل دی خدمت کیتی ہے 15 سال، اس پاگل دی خدمت دے تو فیل اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیتے اور مینوں اپنا دیدار کروا دیتے۔ مر جاؤنا سب نے بچ میرے بھائیوں فنا دی چھو کے یہ جیاں صفتاں لے بیٹے اللہ ہر ایک نو دے وے تے شالا وہ منجی چاون والے ہون، منجی چاون والے نہ ہون، شالا منجی چاون والے، منجی چاون والے نہ اپنی ماں نو آندا ہے اما مینوں نویں کپڑیاں دا کفن نہ پواویں، جڑے کپڑے میں پائے ہوئن نا بس انہاں چ مینوں دفنا دے اجے مینوں نویں کپڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ یہ صدیق اکبر دا قول ہے، ان تو اس تک کچھ پڑھیا ہی کوئی نہ آئی، صرف نہ جاندا ہے ابو بکر صدیق، پڑھائی جو کوئی نہ ہوتی۔ قول صدیق ہے کہ میں مر جاواں تو مینوں میرے پرانے کپڑے ہی دفن کر دے اجے نویں کپڑیاں دی لوڑ جیندیاں نو ہوندی ہے، مویاں نو نہیں ہوندی۔ یا ایڈے ناز و نعمت والے گھر چ اللہ انہوں پیدا کیتا ہے، ہر سکھ مینوں میرے کپڑے ہی دفن کری اماں، میں مرا تو رویں نہیں، میں تو میری مراد ملنی ہے جے میں مر گیا تو اتوار نو دا انتقال ہے، ہفتے نو صبح میں تے میری بیوی بیٹھے سے میرے کو آ گیا دا بابا خواب اللہ دے نبی دی زیارت ہوئے تو وہی ہوندی ہے نا، ہور تو نہیں ہوندی؟ میں کہا جی بیٹا وہی ہوندی۔ اج میں خواب ویکھیا کہ میں ہوائے چ اڑ رہا اے سامنے مسجد آ گیا تو تساں مصلے تے کھلے ہو، نماز ہون والی ہے، تساں دیو عاصم نماز آ جا۔ میں نے بابا میں فوت ہو گیا ہوں، نماز میرے تے فرض کوئی نہیں ہے، تے نال ہی سین بدل جاندہ ہے، تے جتھے میں کھلوتا ہوں اسے مصلے تے اللہ دے نبی پچھو گاؤ تکے نال ٹیک لا کے اینج بیٹھے ہوئے اور فرمائندن عاصم تو ہوں فوت ہو کے ساڑے کو لا گیا ہے، انہوں اللہ نال بڑا پیار آئی، اپنے نال صحابہ بیٹھے انہوں نے فرمائندن ایو عاصم ہے جڑا اللہ نال بڑا پیار کریندا ہے، ہوں ویکھو اللہ اینے نال ملدا ہے کہ نہیں ملدا۔ لاڈ فرمایا اگو عاصم آندا جی میں آکھیا یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گا، میں ساری زندگی تڑفیاں کہ میں اللہ نو ملنا ہے، مینوں ملے گا۔ اے پرسوں دا او دا خواب سن کے میں تو وڑ گیا زمین کی سنایا۔ اگلے دن کہانی مک گئی، اسی پترا نو کماؤ بنائنے آئے کہ جائیداداں ودھاون، کاروبار ودھاون، انہوں دنیا دی پرواہی کوئی نہیں۔ اتنے سامنے گزر دے خالق آباد جاندے ہیں 17 موڑ تے انہوں اپنا شوق ہے اس فیکٹری بنائی، اے ساڑے اپنے
زمیندارہ دے جڑے ہوندے ہل پھالے اور روٹاویٹر ان پڑھ بچہ ہو کے کروڑوں روپے دی ایڈی عالی شان فیکٹری بنائی کہ انجینئر ویکھ کے بھی آندیان میاں صاحب تسی جھوٹ بول رہے ہو کہ میں پڑھے ہویا نہیں. سارے زمیندار بیٹھے ہیں. روٹاویٹر دا کتنا شور ہوندا. یہ تو میں دینی پہلو دسیا دا دنیاوی دستا پیا. یہ نہیں کہ دنیا تو بالکل نمیا بوجھ جائی. 60 پھالیاں دا اس روٹاویٹر بنایا اور چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لایا. تسی دسو چھک سکتا ہے بنگش صاحب؟ چھک سکتا ہے؟ 60 پھالیاں دا روٹاویٹر بنایا, چھوٹے ٹریکٹر دے مگر لا کے دوتے چاہ دا کپ رکھیا, وہ پورا قلعہ زمین واہ گیا, کپ ڈٹھا نہیں, کپ ہلیا نہیں. وہ چاہ بھی ہے, چاہ دا قطرہ ہیٹھا نہیں ڈٹھا. دنیا دی بھی اس نالو انصاف کر کے گیا. تے اللہ نے انہوں اتنا شوق دیتا ہے فٹنس دا, ایتھو سائیکل چاہندا ہی تے فیصل آباد جا کے سا کٹدا ہے. 13ویں دا بیٹا وہ دا بڑا جگری بہت, وہ کسی نے خواب چی آیا, انہوں نے پوچھا بھائی کون یاد آمدے نہیں, کہ سارے یاد آمدے پر میری ماں تے عارفین مینوں بڑے یاد آتے. دونوں رل کے کرندیاں 500 کلومیٹر دی سائیکلنگ نال گڈی اچ سامان ڈالے کھاون پیون دا خیمہ نوکر ایک رکشا نال جڑا سائیکل دے نال چلدا. 3 دن بعد گھر واپس آیا 500 کلومیٹر دا سفر کر کے. جنہاں خانپور ڈیم ویکھے ہویا ہے, کئی لوگاں خانپور ڈیم ویکھے ہو سی, وہ ایک پاسو وڑیا ہے, ایک ساج دوے پاسے نکلیا تے ادو وڑیا تے ایدے آ کے نکلیا. 6 کلومیٹر خانپور ڈیم اس ایک ساج کیتا ہے. اتھو دی انتظامیہ آکھیا اے پہلا پاکستانی ہے جہاں خانپور ڈیم نو انج پار کیتا ہے. باہروں گورے آمدے نو کریں دن, پاکستان اچ کسے انج نہیں کیتا. انہوں اللہ دنیا دی سمجھ بھی ایسی دیتی ہے. اور نوکرہ نال اتنا ادا سلوک آئی, اتنا پیارا سلوک آئی, جتنا اسی روندے پہ ایسے اتنا نوکر روندے پہ. نیک روح ہے بھائیو. میں تو تمہیں پہلے ہی آکھیا ہی کہ آج طارق جمیل نہیں بول رہا, آج ایک ساز دا ٹوٹا ہویا تار ہے جڑا گھوں گھوں کیتی جاندہ ہے. ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. آج ایک ٹوٹے باب دی غیر مرتب جیاں گلاں, لیکن اس سے سبق ہے ساڑھے توڑے واسطے, تاں میں تانوں سنا رہا. معاف کرنا کیڑا اوکھا کام ہے, اور معذرت دے نال سب تو اوکھا مولوی معاف کریں دا, سب تو اوکھا. ایگو ہوندی ہے, اور زمینداراں دے جلے وٹ پہ جاندے نا آپس وچ, انہاں دے جنازیاں چ نہیں آمدے. وہ کی ہو گیا, اچھا کوئی نہیں انہوں نے ہیٹھا رکھ دیو, آپ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ, میں بھی گل مکائی کھلا, میرے کول ہوندی نہیں پئی تے میں کراں کی, بہ جاؤ. بیٹا بہ جاؤ. بہ جاؤ میرے بچے, بہ جاؤ. اتنا او دلیر آئی معافی منگنے اگر اد کل کسی تے زیادتی ہو جاندی آئی,
اور اتنا وہ دلیر آئی معاف کرنے ایک سیکنڈ تو پہلے وہ معاف کرندا، ایک سیکنڈ تو پہلے وہ معافی منگدا۔ میرا بھی اتنا، میں بالکل تانوں سچ بول رہا ہوں، اتنا ظرف میرا بھی نہیں بنیا۔ میں 52 سال اللہ دی راہ دھکے کھاتے ہیں، مینوں بھی سوچنا پمدا ہے معافی منگاں کہ نہ منگاں، معاف کراں کہ نہ کراں۔ وہ میرا پتر نہ سکول گیا نہ مدرسے گیا، انہوں رب دی طرف ہاں 16 سال دی عمر آئی، اس اللہ دے نبی نو خواب ویکھیا، آپ انہوں سینے نال لایا، تہیں گھٹ کے سینے نال لایا، جڑی حدیث جبریل ہے کہ جبریل نے آپ نو سینے نال لایا تو اتنا گھٹیا کہ آپ نو درد ہون لگ گیا۔ انج آندا ہی میں نے اللہ دے نبی سینے نال لایا تو میری پسلیاں درد ہون لگ گیا۔ اس تو بعد اس دی زندگی دی ہر شے تبدیل ہو گئی۔ معاف کرو، معافی منگنا سکھو، سجدیاں تو نہ چکو، سجدیاں تو نہ چکو۔ جے نماز معاف ہوندی کسے نو، میرے نبی دے نواسے نو معاف ہوندی، حسین نو کربلا چ معافی ہوندی۔ انہاں کہا نہیں میں سر دیونا ہے، میں نماز نہیں چھڑ۔ بڑے ہو تو سب سیاست دے مگر چلو سیاست تو کوئی تسی کام کر رہے ہو، گپا مرندے مرندے نماز چھڑ دی۔ انہوں وڈا بنن دا شوق کوئی نہیں، انہوں چھوٹا بنن دا شوق ہے۔ تو انہوں پتہ ہے چھوٹا بننا کیڑا اوکھا کام۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس شعر میں اس بچے تے دیکھا، کسی سر نگوں سی ٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا عاشق۔ وہ تعارف ہی نہیں کریندا میں مولانا طارق جمیل دا بیٹا۔ فیکٹری بناون وچ میرے ملک دی بدقسمتی ہے، ساڈے حکومتی محکمے کیڑے ظالم ہیں، وہ لوگاں دے کم کرن واسطے نہیں بیٹھے، معافی چاہنا لوگاں دے بوجھے کپن واسطے بیٹھے، جائز کم بھی پیسے تو بغیر نہیں کریں، وہ پیسے نہ ہی دیندا، لین انہوں 10 چکر لاونے پونے لین۔ اور علاقے تو میری پہچان ہے، اللہ پوری دنیا چ کروائی۔ اگر کسے نو بھی آکھ دیندا میں مولانا طارق جمیل دا بیٹا، اس ویلے وہ کام کر دینا ہے۔ کدی اس مینوں آندا ہے ابا میں تیرا نام نہیں ویچنا، میں تیرا نام نہیں ویچنا، میں اگر کچھ کرنا ہے تو میں آپ کرنا ہے، میں تیرے نام نو نہیں ویچنا، میرے نام نو نہیں ویچنا۔ اپنے آپ نو چھپا کے رکھدا ہے، لکا کے رکھ۔ بڑے بڑے لوگ آمدے ہیں مینوں ملن اور لک جاندا ہے، ملدا ہی نہیں۔ آندا ہے بابا تانوں اللہ عزت دیتی ہے، اسی تہاڈی عزت جو حصہ کیوں لگ جائے؟ اج اللہ انہوں وہ عزت دیتی ہے، ساری دنیا چ لوگ رو رہے ہیں، رو دے واسطے قرآن خانیاں ہو رہی ہیں، ایصال ثواب ہو رہے ہیں۔ میں تو کدی ایتھوپیا گیا ہی نہیں، 2-3 باری میں چاڈ گیا تو ٹرانزٹ حبشہ، اتھے حبشہ ایئر لائن ایتھوپین ایئر لائن 2-4 گھنٹے ایئرپورٹ تے بیٹھے بعد چاڈ لگے گئے، پھر دوبارہ گیا، پھر اتھو بہ کے اگاں چلے گئے۔ کل ایتھوپین سفیر دا مینوں فون آیا، مسلمان ہے،
55% مسلمان ہیں، اتنے 45% عیسائی ہیں، حکومت عیسائیاں دی۔ تس اتنے دکھ نال میرے نال تعزیت کی تھی، اور کہ پوری حکومت ایتھوپیا تھوڑے بیٹے واسطے سوگوار۔ لوگ بیڑیا تو اپنے آپ نو ساری حیاتی لکائی رکھے، کتھوں کتھوں تیرے واسطے پیغام آمدے۔ پھر ایک دوست نے ویکھیا، پوچھا تینوں کیڑے نیکی تیری ڈھیر اللہ نو پسند آئی؟ کہ مینوں کسے کولو حسد کوئی نہ آئی، میرے دل وچ کسے دی نفرت کوئی نہ آئی، میرے دل وچ کسے دا بغض کوئی نہ آئی۔ اے گل میرے اللہ نو میری بڑی چنگی لگی۔ تو اج میں کی تقریر کراں؟ تنہم داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہم، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جڑے لوگ جنازے چ آئے اسے انہیں ویکھیا اسے ساڑھے علاقے چ ایڈا وڈا جنازہ کدی نہیں اٹھا، نہ کسی سردار دا، نہ کسی مار دا، نہ کسی مخدوم دا، نہ کسی میاں دا، نہ کسی چودھری دا، ایڈا وڈا جنازہ نہیں اٹھا۔ دی نیکی آئی۔ تھوڑا نال اپنا آج دکھ شریک کیتا، تقریراں بیان کردیاں عمر گزر گئی، میرے کو ہوندی بھی نہیں پئی، ہو بھی نہیں سکتی۔ میں بڑی دعا مانگدا نا، یا اللہ میں اولاد دا دکھ نہ وکھاں، پر اللہ دی تقدیر آئی، میں راضی، میں راضی، میں راضی، میرا بھائی راضی، میرے بچے راضی، دی ماں راضی۔ بڑا بڑا دکھ وکھا۔ ساڑھا 22 تاریخ نو عمرے دا پروگرام آئی، 22 نومبر۔ یوسف میں آکھیا آسم تم ہی چل، آدھا انہوں ویکھیوں بغیر میرا حال ہے کہ میرا دل پٹ ہویا ہے، او دے گھر نو ویکھ کے تو میں انجھے مر جاسا، میری ہمت نہیں او دا گھر ویکھن، نبی دا دربار ویکھن دی میری ہمت کوئی نہیں۔ تو بابی تو پہلے ہی ٹر گیا جا اللہ نو ملے۔ اور ایک ہور یاد آ گیا، وہ دعا کرا دے کہ ساتھی نے ویکھیا، اس پوچھیا تینوں بڑا شوق آئی اللہ دے نبی دے دیدار دا؟ تے ہویا؟ ہاں، میرے نبی دے دو میں پھل مینوں اپنے نال لے کے، امام حسن اور حسین علیہ السلام دو مینوں این لے کے تے اللہ دے نبی دے دربار وچ پیش کی۔ بھائیو، دنیا دے سارے کام کرنے، کسی دے مرن نال کوئی کام نہیں کھلوندے، حرام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکھا نہیں دینا، تکبر نہیں کرنا، وڈیائی اچ نہیں پاؤنا، چھوٹے بن کے رہو، چھوٹے بن کے رہو۔ اللہ تانوں تسی ویندے نہیں ہوگے، ساڑے والد صاحب امباں دے باغ لایا کافی، اسی چھوٹے آسے ساڑے کل سنبھلی نہ سکے، اسی کٹوا دیتے۔ وہ جڑی ٹانی تے پھل زیادہ لگدا ہی نا، وہ زمین دے نال جاتے لگ جاندی ہے۔ تو ابا جی گھوڑیاں بنوائندے ہیں در کھانا کولوں،
تے وہ ہیٹھ رکھ کے تے اس ٹانی نو اتاں کر دیندے ہیں. جڑا نیواں ہوندا ہے نا انہوں انج اللہ آپ اچھا کر دے. کتنے سو مرے اینج کدی دنیا روئی ہے کسے؟ کتنے حراج مرے، کتنے قریشی مرے، کتنے کھکھ مرے، کتنے سندپال مرے، کسے تے اینج دنیا دی دھاڑ دھاڑ ہوئی. صفتاں میرا پتر ہون دی وجہ تو یہ نہیں ہے. میرا پتر اللہ دی قسم میرا پتر ہون دی وجہ تو نہیں ہے. اللہ جن دی محبت دا اعلان کریندا ہوا چل جاندی. اللہ جن دے پیار دا اعلان کریندا او دی ہوا چل جاندی. او دی ہوا چلی. اللہ دے درجے بلند کرے. ہر شے کرو لیکن تانوں پتہ ہے کھالے دا پانی جا کے کلے نو لگدا ہے، رڑیا پانی کلے نو نہیں لگدا. ایک بنی ایدو ہوندی ہے، ایک بنی ایدو ہوندی. وہ انہوں پابند کر لیندی ہے. اون دے وچ او جاندا ہے تے جا تے باغ نو لگدا ہے تے کلے نو لگدا ہے. باندھ ترٹ جاوے تے وقت او دی کوئی راہ نہیں ہوندی، جدے مرضی لگا جاوے. ایک پاسے آئے اللہ ہے، ایک پاسے آئے اللہ دا رسول ہے. ان دے وچکار ٹر کے باویں بادشاہ بن جاؤ رب راضی. تے اینو تروڑ کے ریڑھی بھی لاؤ گے نا تو رب ناراض. اپنی عمل نال وکھا گیا کہ اس نے دنیا میں اعلیٰ درجے دی بنائی اور اتنی دیانتداری نال بنائی. روٹاویٹر کسے دا خراب ہو جاندا ہے، اپنے ڈالے تے مصری جاندا ہے، اتھائیں فیلڈ وچ انہوں ٹھیک کریندا ہے، ایک پیسہ لے بغیر واپس آ جاندا. او دا حکم ہے مرمت دا کوئی پیسہ نہیں لینا. 6 مہینے سال روٹاویٹر چلا کے ایک آ جاندا ہے یہ تا جی خراب ہے، پورے پیسے چاہ کے انہوں دے دیندا ہے. روٹاویٹر رکھ لیں کرندہ کوئی ہے. کتنی فیکٹریاں میاں چنو کھلوتی میں. اے میرے رب دی حد دے تے اے میرے نبی دی حد دے. ادھے وچ جو مرضی کرنا ہے کرو، رب راضی ہے. لیکن این ٹپ گئے یا این ٹپ گئے مڑ خیر نہیں ہے، مڑ خیر نہیں. ادھے وچکار رہو. نماز نو اپنی زندگی دا حصہ بناؤ. تھوڑا جہا تو کم ہے. روزے نو اپنی زندگی دا حصہ بناؤ. زکوٰۃ جے پیسہ ہے اول تو زمینداراں کو پیسہ سارا سال کٹھا ہوندا ہی نہیں، لیکن عشر ہوندا ہے. عشر ہے تو پورا ادا کرو. آج فرض ہے تو ادا کرو. باقی ساری سیاست جیڑی ہے نفرت بن گئی ہے. سیاست زندگی دا حصہ ہے پر نفرت زندگی دا حصہ نہیں. نفرت زندگی دا حصہ نہیں. جھوٹے مقدمے زندگی دا حصہ نہیں ہیں. لڑائی جھگڑے زندگی دا حصہ نہیں ہیں. جائیداداں تے لڑنا چھڑ دے. بنیاں تے لڑائی ہوندی پئی ہوندی. اور اپنی بہنوں نو اپنی جائیداداں چو پیو دی جائیداد چو حصہ دیو. مر لے تے بھاویں 100 مربع. جے باپ دنیا تو گیا تو بہن نو پورا حصہ او دے ہاتھ وچ پھدا. سب تو پہلے 1964 میں چھوٹا جاؤں میرے باپ نے اپنی بچیاں نو حصہ دیتا. میرا تایا میاں حق نواز رحمت اللہ علیہ تھے. میاں اللہ بخش میرا پیو آئی. دونوں بھراواں دا آپس وچ بڑا پیار آئے، بڑی محبت آئی. وہ آ گیا اے اللہ بخش اے کی کیتا ہے ہن ساڑیاں دیاں ساڑے گل پوسن کہ ابا سانوں ہی حصہ دے، چاچے حصہ دیتا ہے تو کیوں نہیں دیندا. میرے تایا تے گل کیتی ہے
اپنی دھیاں نو بہناں نو حصہ دیو، تہاڈا رزق پاک ہو جس۔ میں کئی باری سنا بیٹھا، یہ 1974-75 دی گل ہے، جس لئے شاید ماکھی دی بوتل 10 روپے دی آمدی آئی، سامنے گھر دے بوئے دے باغ آئی، امباں دا ابا جی لوایا آئی، اتھوں میں ایک بوتل آپ لوائی تے ریمنڈ اپنے استاد صاحب کو لے گیا، مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میں کہا استاد جی اے شہد دی بوتل ہے تواڈے واسطے ہے، میں تحفہ لے آندا ہے۔ میرے کو پوچھن لگے کتھوں آندا ہے؟ میں کہا جی میں اپنے باغ چوں آندا۔ مینوں آکھن لگے تیرے باپ اپنی بہناں نو زمین چوں حصہ دیتا ہے، ایک ماکھی دی بوتل تے ایڈا وڈا سوال۔ میں کہا استاد جی اللہ دا شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ ہوندی تو کوئی نہ دیندا، سچی گل ہے۔ مینوں آکھن لگے تیرے دادے اپنی بہنوں نو حصہ دیتا ہے؟ میں آکھیا اس لیے میں جمعیا ہی کوئی نہ، مڑ ہس پے، آکھن لگے اچھا رکھ دے۔ اتنی احتیاط کی تھی، بہنوں نو حصہ دیو، تواڈیاں زمیناں وج جاسن، تواڈے رزق وج جاسن، تواڈا مال و متاع وج جاسی، اور آپس وچ محبت نال رہو۔ جتھے انسان رہندے جھگڑے بھی ہو جاندے۔ پاک ہستیاں، پاک ہستیاں۔ اللہ تعالیٰ نو جنت آکسی یا اللہ میرا میک اپ تا کر، جداں سارے اللہ پا سارا نو جنت چلا جاوے۔ اے مینوں 3 سالاں بعد حدیث یاد آئی، اللہ تعالیٰ نو جنت آکسی یا اللہ میرا میک اپ تا کر، اللہ تعالیٰ آکسی حسن حسین تینوں دیتن ہور کی میک اپ کر۔ نانو منن لانے ہیں، اسی کی کیتی جانے ہیں، جھوٹے کیس، جھوٹیاں گواہیاں۔ ہائے امام حسن نے جتی پائی نہ پگڑی چائی، پیروں ننگے تے سروں ننگے، بھج بگے، اور جا کے اپنے ہاں نال لا لیا اپنے بھرال۔ ایڈے وڈے ہستیاں دی دنیا جو ہوئی، جنت ہے نہیں نا دنیا، تو ہو جاوے تو انہوں کوئی آپس سے مل بل کے کھا مر جاؤنا ہے، جھگڑے تھائیں رہ جاؤں۔ ساری برادری ایک بندہ آکھن لگا میں فلانے دے بارے آکھ چھڑیا پترانوں کہ میں مر جاواں میری منجی نو ہاتھ نہ لا، تو اللہ دی شان ہوں پہلے مار گیا، جنہوں اس آکھیا میری منجی نو ہاتھ نہ لاوے، او دی منجی اگو چاہ کے ٹریا جاندہ ہے۔ بے وقوفاں والی زندگی گزار رہے ہیں آپ۔ اللہ میرے بچے دی بخشش کرے، ایک باری سورت فاتحہ پڑھو، ایک 3 باری کل شریف پڑھو، پھر اپن دعا کر لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین یہ جو تسا پڑھیا ہے یہ نیت کر لو کہ یہ ثواب اللہ عاصم جمیل نو پہنچا دے، یا ہور بھی کسی نے کچھ پڑھیا ہوئے یا پڑھایا ہوئے تو ملک کرن دی ضرورت کوئی نہیں، سدھا نیت کر لو
کہ عاصم جمیل نو دا ثواب اللہ پہنچا دے. درود پاک پڑھ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، تیرے فیصلوں پر راضی ہیں. تیرے اوپر ایمان لائے تو احد ہے، تو صمد ہے، تو لم یلد ہے، تو لم یولد ہے، تو لم یکن لہ کفوا احد ہے. میرے اللہ ہم ایمان لائے ان الامر کلہ للہ، ساری بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، نہ زمین تے نہ آسمان تے. یا اللہ ہم ایمان لائے ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتاں تیرے کولن، سارے فیصلے تیرے ہاتھ چن، ساری کائنات تیرے ہاتھ چے. یا اللہ تیری طرف آزمائش آوے آمنا و صدقنا، تیری طرف رحمت تے سکھ آوے آمنا و صدقنا. میرے مولا تو سانو بنایا ہی کمزور ہے، تو آپ نہیں آکھیا خلق الانسان ضعیفا، میں تانوں بڑا کمزور بنایا. یا اللہ رشتیاں دا پیار تو ہی ساڈے دل وچ پایا. یا اللہ یہ پیار تو ہی اپنے دل وچ پایا، کوئی اور نہیں پا سکتا. تو سپ دے دل چوں کڈھیا وہ اپنے بچے آپ کھا جاندا ہے. یا اللہ تو ساڈے دل وچ پیار پایا. ماں پیو مر جاون تاں وی دکھ ہوندا ہے، اور کوئی اپنا ٹوٹا وڈی کے مٹی وچ اے میں اپنے عاصم نو اپنے ہتھیں مٹی وچ پا دتا. میں راضی ہاں یا اللہ، میں راضی. اتنا مجمع سفارشی بنا کے تیرے کو لاندا، یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہو، سارے دے ہاتھ عاصم واسطے. بشر ہے، انسان ہے، جوانی وچ مریا تو انہوں اٹھا لیا. کوئی تو دیاں کوتاہیاں حسن معاف کر دے، انہوں معاف کر دے. تو اپنے حبیب دے ابراہیم نو ہی اٹھا لیا. ہائی اس تو پیچھے تا ساڑھے کول کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں. تیرا نبی بھی رو جائے، رومنا بے صبری نہیں. تو آپ آکھیا رومنا بے صبری نہیں، رومنا تیرا نبی اپنے بچے دی قبر تے بیٹھا ہویا. انہوں نے ہمت نہ ہوئی کہ ابراہیم نو آپ قبر وچ اتارن. آکھن لگے ابراہیم نو قبر وچ اتار. اور فرمایا میرا بچہ میرا لال، جے مینوں یہ پتہ نہ ہوندا کہ میں بھی جب دے تیرے کول آ رہا ہوں تو اج میں لوگاں نوں وکھائندا کہ مینوں کیڑا دکھ ہویا تیرے مرن دا. اج میرا دل زخمی ہے، میری آنکھ پانی پانی ہے، پر میں راضی ہاں تیری تقدیر تے. تیرے نبی ساڈے واسطے طریقہ چھڑیا. یا اللہ تیرے نبی ساڈے واسطے طریقہ چھڑیا. کیوں جو انہوں پتہ ہی کہ رومن میری امت دے وسط تو باہر ہے کہ نہ رومن، یہ میری امت دے وسط تو باہر ہے. اولاد مر جاوے تو ماں پیو جیندے ہوئے لاشیں ہوندے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا سب تو مانگا لال میرا نہیں تیرا ہے. تو مینوں امانت دیتا ہے. یا اللہ میں غلط آخ دیتا ہے. یا اللہ میرا نہیں، وہ تیری امانت آئی. تو اتنے ہی سال انہوں تو میرے کو رکھنا ہے، تو انہوں بھرپور جوانی اٹھاونا ہے.
بس سانو جھٹکا تاں لگا ہے کہ اساں تاں امیداں لائی ہوئی ہیں کہ یہ ساڑیاں منجیاں چاہتے لے جاسن، جس لیے دی منجی مینوں چاہنی پئی، میں پاٹ گیا یا اللہ، اور میں تیرے تے راضی ہوں یا اللہ، اس رومن تے تو منع نہیں کیتا تا میرے ہنج اٹھاندے پہن، میری فریاد دے یا اللہ، یا اللہ سب دیاں اولاداں نو زندگی دے، سب دیاں اولاداں نو زندگی دے، سب ماں پیو نو دے مقدر اچ کر کہ انہاں دیاں منجیاں پتر چاویں پیو نہ چاویں یا اللہ۔ تو اپنے نبی تے ایڈے دکھ لائندے دی ساری نسل کربلا وچ ذبح ہو گئی یا اللہ، ساڑھے واسطے تو بڑی تسلی ہے، کربلا دا واقعہ بڑی تسلی ہے یا اللہ، جنہوں تیرا نبی آکھے میرا پھول آئے، میرا پھول، میری خوشبو، میری اکھیاں دی ٹھاڈ، تو انہیں گردن ہی کٹوا دیتی یا اللہ، ساڑی کی مجال ہے، ساڑے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، ہر بوٹی اکسی الحمدللہ یا اللہ، پر اسی اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیرے حبیب دی امت بڑی پریشان ہے، فلسطین دے بچے، میرا تا ہیک رڑیا ہے، تھے تا ہزاراں ذبح ہو گیا، ماما مر گئیاں، پیو مر گیا، بچے مر گئے، ساری امت سائیں گئی ہے میرے مولا، ساری امت ستی پئی ہے، بے حس ہو گئی ہے، آئے میرے اللہ، آئے میرے اللہ، تیرا نبی تاں بچے دے رومن دی آواز آپ خود فرمایا، میں نماز پڑھا رہا ہوں نا، اس سے اللہ تے تیرا حبیب ڈائریکٹ ہوندے ہیں، کوئی پردہ ہی نہیں ہوندا، سب تو وڈی منزل تے ہوندا ہی، پچھو کسے بچے دے رومن دی آواز آمدی آئی، آپ فرمیندے ہیں میں نماز چھوٹی کر دینا کہ میں نے اپنی امت دے بچے دا رومنا برداشت نہیں ہوتا، ہزاراں کسدے پہ اور کسدے ہی جا رہے ہیں، اور پوری امت ستی پئی ہے، کسے نو خیال کوئی نہیں، میرا تو ہک لیا، میرا تو یا اللہ، نہ سب دے درجے بلند فرما، انہوں شہادت دا مقام عطا فرما، وہ تو شہید ہیں، میرے بچے نو شہداء نال حشر فرما، یہ جتنے دوست آئے میرے مولا، یہ میرے علاقے دے بھی ہیں، یہ میرے علاقے تو باہر دے بھی ہیں، یا اللہ انہوں بہت اپنی طرف سونی جزا دے بھی یا اللہ، انہوں میرا دکھ بڑھایا، انہوں میرا دکھ بڑھایا، انہوں میرا دکھ بڑھایا، میں انہوں دا شکر گزاراں، میں انہوں دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا، تو انہوں دنیا و آخرت دیاں خوشیاں دے دے، انہوں دیاں رزقاں اچ برکت دے دے، اولاداں اچ برکت دے دے، ماں پیو اچ برکت دے دے، انہوں عزتاں دے، انہوں رزق دے، میرے علاقے تے اپنا رحم فرما، میرے علاقے دے تاجراں تے، زمینداراں تے، سیاستداناں تے، حکومتی افسران تے اپنا رحم فرما، غریباں تے، مرداں تے، عورتاں تے اپنا رحم فرما، یا اللہ تیرے غریباں دی خدمت واسطے ایک چھوٹی جئی خدمت دی شکل بڑھائی ہے MTJ فاؤنڈیشن، یا اللہ مرد دم تک میں نے توفیق دی، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیرے پتہ ہے میرے کول الفاظ کوئی نہیں ہے، میرے کول بس رونے کو میں نے شرم آمدی ہے،
تیرے اگو ڈھائی بارہ نہیں یا اللہ میں راضی ہوں، تیری تقدیر سے میں راضی ہوں، ان سب سے راضی ہو جا۔ میرے بھائی انتار کمال نو، میرے بچے یوسف نو، علی نو، میرے بھتیجے عارفین نو، زین، میری بچیاں نو، میری بھتیجی نو، میری بیگم نو، ام عاصم نو، ام عاصم سے بڑا امتحان پایا ہی، عورت تھا کمزور، بس اپنے اس پتر دی بڑی خدمت کی تھی میرے مولا، بڑی خدمت کی تھی میرے مولا۔ اے اللہ اپنے خزانے چودہ بدلہ نصیب فرما۔ ان سارے صاحبان نو میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو اپنے خزانے چو عزتاں دے، تے جس لئے ٹرن دا ویلا ہوئے ایمان تے موت دے، تے پتر منجی چاہمن، پیو نہ منجی چاہمن۔ ساری زندگی میرے مولا بڑے اوکھے اوکھے حالات ویکھے، بڑی اوکھی اوکھی سٹاں لگیاں، اور اے سٹ تو میرے پار نکل گئی ہے، میرا دل پاڑ چھڑیا ہے، میرا جگر چیر چھڑیا ہے، میرا ہاں پاڑ چھڑیا ہے۔ مینوں اس سے حوصلہ دے، میری یہ جزا فضا بے صبری نہ ہوئے، بے صبری نہ ہوئے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔